في كلامه المجيد كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم قال الله تعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشي پڑھنے کا الصلاة والسلام علیکم کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں بس رسول اللہ کا دین حسن کم خواب کی پوشاک پہ نہ ہو اطلسو رسول اللہ کا دین حسن اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ مولا کریم اس بابرکت محفل کو اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما کے بھائی نعمان صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات کو ہماری سوچوں سے زیادہ بلند فرمائے انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ہماری دعائیں ان کے لیے قبول فرمائے احباب عزیز وقار کوئی لمبا چوڑا آواز نہیں ہے میں اپنے گھر میں آیا ہوں یہ میرے سمجھ لیں کہ میں آپ کا ایک میزبان ہی ہوں میری تحریک کے وکلاء یہاں پہ سارے بچے ہمارے موجود ہیں ہمارے تحریک کے ذمہ داران کارکنان بہت سارے علماء بہت سارے مشائخ سادات کرام ہمارے اداروں کے ذمہ داران یہاں پہ تشریف فرما ہے میں سب کے لیے دعا گو مالک کریم سب کو دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائے احباب عزیز وقار ایک بات طے ہے کہ ہر بندہ جو یہاں پہ آیا ہے دھرتی پہ ایک نہ ایک دن یہاں سے اس نے جانا ہے ہم سب نے دھرتی چھوڑ کے اپنے مالک کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا وہاں پہ جواب دینا ہے کہ ہم کیا کرنے گئے تھے تو نے کیا حکم ہمارے ذمہ لگائے تھے ہم نے کس حد تک کام کیا کس حد تک نہیں کیا اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے ہمیں کم از کم اس کے بارے میں بھی ضرور سوچنا چاہیے ہمارے اکاؤنٹ میں آخری جب 1 لاکھ روپیہ بچ جاتا ہے تو ہمیں فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ یار اب کیا ہوگا اب کیا معاملات ہوں گے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم کچھ کر بھی سکتے ہیں پھر بھی اکاؤنٹ میں جب تھوڑی بہت مالیت رہ جاتی ہے تو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے تو آگے کا بڑا لمبا سفر ہے قبر کے اندھیرے ہیں اس کی تنہائی ہے حشر کی وحشت ہے اس کے مسائل ہیں کبھی اس کے بارے میں بھی خیال آیا ہے کہ کچھ اس کے لیے بھی ہمیں کرنا چاہیے کچھ اس کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی چاہیے اس حوالے سے بس 2-3 باتیں آپ کے سامنے کر کے اور ہماری
وہ ماں ہماری وہ جناب اعلیٰ عظیم جناب اعلیٰ ہمارے بھائی کی والدہ جنہوں نے اپنے بچے کو صدقے یا رسول اللہ کی لوریاں دی اور اپنے بچے کو کبھی بھی اپنے بچے کے لبیک یا رسول اللہ کبھی بھی اپنے بچے کے رستے کی رکاوٹ نہیں بنی، بلکہ انہیں ہر دفعہ جب بھی ناموس رسالت پر پہرے کی باری آئی تو اپنے بچے کو دعائیں دے کے روانہ فرمایا۔ ہم نے اس ماں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے، لیکن یہ بھی بتانا ہے کہ یہ مائیں صدیوں بعد اپنے بچوں کو یوں ہی نہیں بھیج رہی، یہ سب سرکار کے صحابہ کرام اور صحابیات کی تربیت ہے، ان کے پڑھائے ہوئے سبق ہے، جن کی برکت سے آج 14 صدیوں بعد ہمارے پاکستان میں مسلمان مائیں اتنی دلیر ہیں کہ اپنے بچے اللہ کے نام پہ بھیجتے ہوئے، رسول اللہ کے نام پہ بھیجتے ہوئے ان کے ماتھے پہ شکن نہیں آتی، محبت سے سبحان اللہ کہ اللہ کا قرآن پڑھا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جنوں نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جو دنیا پہ آیا ہے ایک نہ ایک دن جانے والا ہے، اور میرے آقا مولا نے جناب اعلیٰ فرمایا موت کا تعارف کیا ہے؟ اس موت نے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اسرائیل کے حوالے کیا، اس موت نے اپنا تعارف کروایا جسے ساتوں زمینوں نے ساتوں آسمانوں نے سماعت کیا کہ انا الموت الذی یفرق بین ابن وابی وانا الموت الذی یعمر القبور ویخرب القصور وانا الموت الذی یفرق بین ابن وابی وبین الاخی والاخوات۔ آقا مولا علیہ السلام نے فرمایا اس موت نے تعارف کروایا نہ موت جو باپ اور بیٹے کو الگ کر دینے والی ہے، ماں بیٹے کو الگ کر دینے والی ہے، بہن بھائیوں کو الگ کر دینے والی ہے، جو گھروں اور بہنوں کو ویران کر کے قبروں کو آباد کر دینے والی ہے۔ تو یہ موت نے جب آنا ہے میرے آقا مولا نے فرمایا اس لیے چاہیے تم سب لوگوں کو اپنے اعمال کی تیاری کرو، الدنیا مزرعۃ الاخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرو، اور یہ چاہیے تمہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور اپنے کل کے لیے تم نے کیا بھیجا اس کی بھی تیاری کرو۔ بادشاہ فرماتے ہیں جانا مٹی دے ہیٹھ ہر ایک بندے روپیے دے دیں گے، جناب اعلیٰ بخشش کی گارنٹی ہوگی، نعت خان بلا لیں گے، پیر بلا لیں گے۔ یہ یاد رکھیے میں دعا کر سکتا ہوں، بخشش کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا، بخشش کی گارنٹی میرا رب دے، یا اس کی ترجمانی کرنے والا اس کا حبیب دے، یا جنت کی سرداری کے جن کے لیے اعلان ہوئے حسنین کریمین نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمراز دے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ہماری کیا حیثیت ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں، التجا کر سکتے ہیں، آپ کو آنے والے خطرے سے متنبع کر سکتے ہیں۔ حضرت میاں محمد بخش فرماتے ہیں اے دنیا اے چکیارو تے اسیاں اس دے دانے واری واری پسا سفر دیکھی راجے کی تو سب نے جانا آیا، سب نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا آیا، سب نے اس کے حضور جناب اعلیٰ اپنے اعمال کا جواب دینا آیا۔ میرے آقا مولا نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا، رب کائنات بلائے گا کس کو؟ جناب اعلیٰ ایک بادشاہ کو کہ تو نے میری عبادت میں سستی کیوں کی، ایک ذمہ دار کو تو نے میری عبادت میں سستی کیوں
کیوں کیا؟ ایک عورت کو کہ تو نے میری عبادت میں سستی کیوں کیا؟ ایک مریض کو کہ تو نے میری عبادت میں سستی کیوں کیا؟ تو آج جناب اعلیٰ ایک ایسے جو سال وہ بھی جناب اعلیٰ ان کی مصروفیات بڑی ہیں. ذرا سوچئے کہ آج تو جناب ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بڑی مصروفیات ہیں. آج جناب اعلیٰ ایک ایم پی کہتا ہے میری مصروفیت بڑی، پیر صاحب کہتے ہیں میری مصروفیت بڑی ہے. ایسے وہ بادشاہ بھی کہے گا میری بڑی مصروفیت تھی مالک اس لیے میں تیری عبادت نہیں کر سکا. اللہ فرمائے گا بلاؤ میرے بندے سلیمان علیہ السلام کو، جسے میں نے انسانوں کا بھی حاکم بنایا، جنوں کا بھی حاکم بنایا، پھر بھی اس نے میری عبادت میں کمی نہیں کیا. اچھا یہ اگر جنوں انسانوں کے فیصلے کر کے پھر بھی مجھے یاد کر سکتا ہے، تمہیں تھوڑے سے ٹکڑے کی حکومت اور ذمہ داری کیا ملی تو مجھے ہی بھول گیا. رب فرمائے گا لے جاؤ اسے جہنم میں. پھر بلایا جائے گا مریض جسے تھوڑا سا نزلہ ہوا نماز گئی، بخار ہوا نماز گئی، ہاں جی کس لیے نماز چھوڑی؟ وہ جی طبیعت خراب تھی. رب فرمائے گا بلاؤ میرے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کو. 30 سال جس نے اتنا بیماری دیکھی اور کبھی بھی بیماری میں رب کو نہیں بھولا. پھر جب ٹھیک ہو گیا کسی نے پوچھا جناب ایوب بیماری کے دن اچھے تھے یا صحت کے دن اچھے ہیں؟ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. فرمایا سچ پوچھو بیماری کے دن بڑے اچھے تھے. جب میں پریشانی اور درد سے کہتا تھا او میرے اللہ تو میرے رب کی مجھے آواز آتی تھی ایوب تیرا کیا حال ہے، تو کیسا ہے، تیری طبیعت کیسی ہے؟ تو مجھے اچھا محسوس ہوتا تھا. وہ مجھے سارے دکھ تکلیفیں بھول جاتی تھی. جب سے بیماری گئی ہے وہ میٹھی آواز آنی بھی بند ہو گئی ہے. پھر رب کائنات سارت کو بلائے گا ہاں تو بتا تو نے میری عبادت میں سستی کیوں کیا؟ اس نے کہنا شوہر بڑا ظالم تھا، وہ سختی بڑی کرتا تھا، گھر کے کام کاج میں بڑی مسائل ہوتے تھے اس لیے تجھے یاد نہیں کیا. رب فرمائے گا بلاؤ میری بندی جناب بی بی آسیہ کو. حضرت آسیہ آئے گی. رب فرمائے گا بول اس کا شوہر فرعون زیادہ ظالم تھا یا تیرا شوہر زیادہ ظالم تھا؟ اتنے ظالم شوہر کی موجودگی میں اس نے مجھے یاد کیا. پھر جس وقت فرعون کو اس کے ایمان کا پتہ چلا اس نے اس کو بھوکا رکھا، قید کیا، بند کیا. اور جب پھر بھی اس نے مجھے یاد کرنا بند نہ کیا تو اس نے اس کے ہاتھوں میں میخیں لگا کے ایسے لکڑی کے ساتھ جوڑ دیا، ایسے سولی پہ چڑھا دیا. جب یہ سولی پہ لٹکائی جا رہی تھی اس وقت یہ دعا مانگ رہی تھی رب ابن لی انک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. یا اللہ میرا جنت میں گھر بنا تو اپنے قریب بنا اور مجھے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ظلم سے بچا. تو رب کائنات نے اس کو جنت میں وہ جگہ عطا فرمائی جہاں آپ کے اور ہمارے آقا مولا نے جانا ہے اور قیامت کے دن رسول اللہ کی بیویوں میں اسے شامل کر دیا. تو جناب اعلیٰ یہ ساری آپ کو لمبی بات سنانے کا مقصد یہ تھا ہم سب نے پیش ہونا ہے، سستی نہیں کرنی ہے. ہم سب نے اس کے دین کے لیے اتنا کام کر کے ضرور جانا ہے کہ جب پیشی ہو تو مالک تو مالک خود کہیں اس نے بڑا کام کیا ہے. یہ آواز کیمرے کے ذریعے ماؤں بہنوں بیٹیوں تک جائے تو میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں. بھائی نعمان صاحب کی والدہ مرحومہ کے اصالِ ثواب کی اس بزم میں او بیٹیوں ماؤں بہنوں آپ تو بڑی ماں کی عظیم جناب اعلیٰ وارث ہیں. آپ تو ان کی وارث ہیں کہ اسلام کے اندر سب سے پہلے شہادت کا رتبہ حضور کے غلاموں میں سب سے پہلے شہادت کا رتبہ ایک عورت کو ملا. سب سے پہلے یہ سعادت رب کائنات نے حضرت بی بی سمیہ کو عطا فرمائی کہ جس وقت ابو جہل انہیں مارتا ہوا مکہ کے چوک میں لایا اس کے حوالی بھی اس کے ساتھ آئے. یہ ماں کوئی عام نہیں ہے، یہ حضرت عمار ابن یاسر کی ماں ہے. جناب اعلیٰ یہ وہ عمار ابن یاسر کی ماں ہے جس عمار کو میرے آقا نے دنیا میں اسی دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، شہادت کی بشارت عطا فرمائی. یہ اس کی ماں ہے. جب اس کے بالوں کو پکڑ کے لایا
लाया गया, फिर एक टांग में रस्सा बांध के इधर के ऊंट से बांधा गया, फिर दूसरी टांग में रस्सा बांध के इधर के ऊंट से बांधा गया, फिर कहा गया भाई कलमा छोड़ दो नहीं तो ऊँटों को मैं भगा दूंगा, तुम्हें चीर के दो टुकड़े कर देंगे। लाखों सलाम उस माँ पे जिसने कहा तुम मेरे 2 लाख टुकड़े भी कर दो, मैं रसूलुल्लाह का दीन छोड़ने वाली नहीं है। वो ये कहती हुई दुनिया से रुखसत हो गई है, ऐ मेरे रब ये सब कुछ तेरा, ये सब कुछ तेरे नाम पे कुर्बान, तेरे हबीब पे कुर्बान, क्या पेश करूं तुझको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। फिर दुनिया ने देखा ऊँटों को दौड़ाया जाता है और वो नेज़ा बीबी को मार के शहीद कर देता है। मक्का की सरजमीन पे बीबी सुमैया के लहू से जनाब सरजमीन रंगीन हो जाती है, लेकिन दुनिया से जाके बीबी हमें ये मैसेज दे गई है कि बूढ़ा होना जुर्म नहीं है, कमजोर होना जुर्म नहीं है, लेकिन बुढ़ापे और कमजोरी को उज़र बना के दीन छोड़ देना जुर्म है, बुढ़ापे और कमजोरी को उज़र बना के इस्लाम से मुंह फेर लेना जुर्म है। उन्होंने वो सब कुछ कुर्बान किया, एक जान ही तो होती है। हमारे बाबा जी फरमाया करते थे, हमारे बाबा जी फरमाया करते थे, जिंदगी एक सवाल है, इसका जवाब मौत है, और मौत एक सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं। ये जब हमने कहा कि हजरत हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ये तो हमें मिटा देंगे, तो हजरत ने फरमाया ये कैसे मिटा सकते हैं कि उसको तो आप मिटा सकते हैं जो जिंदगी मांगे और आगे बढ़ रहा हो, आप उससे कहो कि खबरदार आगे मत बढ़ना नहीं तो मार देंगे। तो जो मौत मांगने के लिए बढ़े कि मारो मैं हुजूर के नाम पे मरने के लिए आया हूं, तो उसको कैसे कोई मिटा सकता है। तो ये तय है कि मौत एक सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं। आपकी और मेरी एक जिम्मेदारी है कि मरना तो सब ने। हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है, ये जिस्म जब बना ही मौत के लिए है तो मुसलमान को शहादत से कम पे किसी बात पे राजी नहीं होना चाहिए। अस्पताल में भी तो मारी जाने जनाब, कई साल तक जनाब थैलियां लगी हैं, बेचारा परेशानी के आलम में मौत के मुंतज़िर हैं। कई मरीज ऐसे वो भी तो रह ही रहे हैं, वो भी तो हैं जिन्होंने जनाब कितने अरसे से दुआएं कर रहे हैं पर मौत करीब नहीं आती। लाखों सलाम उन लोगों पे जिन्होंने चढ़ती जवानियां भी रसूलुल्लाह के नाम पे कुर्बान कर। लाखों सलाम उन लोगों पे जिन्होंने अपनी नौकरियां अपना सब कुछ दाव पे लगा के कहा सब कुछ कुर्बान हो सकता है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत पे सौदागरी नहीं हो सकती, आप जो मर्जी करें कर लें। फिर मालिकों ने क्या इज्जत दी। यहां देखिए, मैंने कल भी एक मिसाल दी थी, पाकिस्तान में सदर मुमलिकत से बड़ा कोई ओहदा नहीं है। पाकिस्तान के साबिका सदर ममनून हुसैन दुनिया से जाते हैं, 5 या 7 बंदे जनाजा पढ़ने वाले हैं, पर जिसकी फांसी पे उसने दस्तखत किए थे, जब उस गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी यार पुलिस के कांस्टेबल की बारी आती है, जिसके फांसी के आर्डरों पे दस्तखत करता है हमारा सदर, जिनके कहने पे दस्तखत किए, ना वो नवाज शरीफ आया, ना वो जनाब आला शहबाज शरीफ उसके जनाजे में आया, जिनके कहने पे उसने दस्तखत किए, ना राहिल शरीफ खुद आया, ना जनाब आला जिनके आर्डरों पे दस्तखत किए, ना आसिफ सईद खोसा उसके जनाजे में शामिल हुआ, कोई भी नहीं आया। लेकिन मुमताज हुसैन कादरी जिस को मौला के नाम पे जाते हैं दुनिया से, तो वो शख्स जिसका रूए जमीन पे सबसे बड़ा जनाजा हुआ, वो किबला अमीरुल मुजाहिदीन भी उसके कदम चूम के कहते हैं यार हजूर की बारगाह में हमारी शिकायत न लगाना, हम जो कर सकते। बस ये बात समझाना चाहते हैं, एक कांस्टेबल के कदम चूमने को शेखुल हदीस और सैयद को भी अगर कोई मजबूर कर सकती है चीज, वो रसूलुल्लाह से वफा है, जो आपको यहाँ भी इज्जत दे जाती है, आगे भी इज्जत दे जाती है। यही पैगाम आप सबके लिए, हुजूर से वफा कीजिए, सरकार से इतनी वफा करके जरूर जाइए, जब कब्र में जाए तो हुजूर देख के कहें ये अपना ही है। आला हज़रत के इस शेर को अमली तौर के ऊपर अपने ऊपर नाफिज कीजिए कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान
نہیں جی بھرا کرو کیا کرو جہاں نہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ آج پوری دنیا کا کفر پریشان ہے، یہ ہوا کیا ہے؟ آج پوری دنیا کا کفر پریشان ہے کہ پاکستان میں اے ٹی سی کا ایک عام وکیل بھی لاکھوں میں فیس لیتا تھا۔ یہ کیا ہو گیا کہ دہشت گردی عدالت میں جناب جس کے اوپر الزام ہے وہ نخرے کر رہا ہے کہ تسی پیش نہیں ہوندے، اور وکیل منتیں کر رہے ہیں جی معاف کر دیں جی غلطی ہو گئی ہے جناب آپ سائن کر دیں ہم حاضر ہیں جی۔ تو کہتے ہیں یہ منظر ہی بڑا عجیب ہو گیا ہے کہ دہشت گردی کورٹ میں بندہ پیش ہوتا ہے، 1 روپیہ بھی نہیں لگتا، وکیل خود پیشیاں بھی بھگتتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، فائنل سیدھی بھی کرتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ جبر و قہر نہیں ہے، عشق و مستی ہے۔ یہ کیسے ہوا کہ ہزاروں فورس سامنے کھڑی ہوتی ہے اور بعد میں جناب اعلیٰ جس وقت حضور کے غلام آگے بڑھتے ہیں، بعد میں ایس ایچ اوز رپورٹیں دیتے ہیں، بعد میں جناب اعلیٰ رپورٹ لکھی جاتی ہے، ڈی ایس پی اور ایس پی رپورٹ دیتے ہیں، کیا کریں صاحب 4000 کی فورس ہمیں ملی تھی، اس میں 3000 تو لبیک کے ساتھ شامل ہو گئی، کیا کریں جناب اعلیٰ؟ وہ کہہ سکتے تھے نوکری چھوڑ سکتے ہیں، حضور کی محبت نہیں چھوڑ سکتے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ تو یہ پوری دنیا کا کفر، پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ اس بات پہ حیران و پریشان ہے یہ ہوا کیا ہے۔ تو ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جس ادارے میں آپ چلے جاؤ، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ عوام ہو، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ خفیہ ادارے ہوں، جہاں مرضی تم چلے جاؤ وہاں پہ وہ بچے موجود ہیں اور بڑی تعداد میں موجود ہیں جن کی ماؤں نے انہیں صدقے یا رسول اللہ کی لوریاں دی۔ ہمارا سب کچھ رسول اللہ پہ قربان ہے، ہمارا سب کچھ آقا مولا پہ قربان ہے۔ لہٰذا یہ ملک اگر کسی ظالم اور فاسق و فاجر کے ہاتھ میں اگر اس کا اقتدار آ گیا ہے تو وہ یہ مت سمجھے کہ سدا اس نے رہنا ہے۔ اس سے پہلے بھی بڑے بڑے یہاں پہ آ چکے ہیں، یہاں پہ مشرف جیسے مکے لہرا لہرا کے کہنے والے ہم تمہیں وہاں سے ہٹ کریں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کی والدہ فوت ہوتی ہیں تو وہ دفنانے کے لیے پاکستان نہیں آ سکتا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اسی پاکستان میں 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والا اپنی بیوی کو دفن کرنے کے لیے یہاں نہیں آ سکتا، اپنے والد کو دفن کرنے کے لیے یہاں نہیں آ سکتا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں خان صاحب آپ ہو یا اپوزیشن والے جو ابھی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس بڑا تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، کچھ رسول اللہ کے دین کے لیے کر جائیں، کچھ حضور کی ناموس کے لیے کر جائیں، ورنہ یہ یاد رکھیے کہ ان قریب اسمبلیوں میں محمد عربی کے فقیر آنے والے ہیں انشاءاللہ، ان قریب اسمبلیوں میں محمد عربی کے غلام آنے والے ہیں۔ بعد میں یہ نہ کہیے گا کہ ہمیں جڑا پتہ ہی نہیں چلا۔